بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت ادریس کے واقعے کے بارے میں بات کریں گے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس مقدس کتاب قرآن مجید میں ادریس کا ذکر کیجیے، بلا شبہ وہ بھی نہایت سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا۔ اس آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ادریس کی تعریف کرتے ہوئے انہیں نبی اور راست باز قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا کی وضاحتیں سبین میں مذکور معراج کی حدیث سے ہوتی ہیں، جس میں بیان ہوا کہ چوتھے آسمان پر ان سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تھی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک، شیئر، ایک پیارا سا کمنٹ اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ چلیں ہم اب اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن مجید میں خدا بندی ہے، اے نبی کتاب میں ادریس کا ذکر کیجیے، بے شک وہ سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھا لیا۔ اللہ عز و جل نے حضرت ادریس کی تعریف فرمائی، ان کو وصف نبوت صدیقیت سے موصوف فرمایا اور یہ مذکورہ خنوق ہی ہیں۔ کئی علماء کے بیان کردہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب میں یہی آگے جا کر مل جاتے ہیں۔ حضرت آدم و شیش علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے نبوت انہی کو عطا ہوئی۔ علامہ بن اسحاق ذکر کرتے ہیں، دنیا کا پہلا شخص جس نے قلم کے ساتھ لکھا حضرت ادریس علیہ السلام ہی ہیں۔ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی 308 سال دیکھا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے معاویہ بن حکم سلمہ کی حدیث میں جو نبی مذکور ہیں وہ یہی ہیں۔ حدیث یہ ہے کہ حضرت معاویہ بن حکم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خط نمل کے لکھنے کے بارے میں سوال کیا، جس میں ریت پر کچھ خاص لکیریں کھینچ کر یا کچھ معلوم کیا جاتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ایک پیغمبر تھے جنہوں نے یہ لکھا ہے، جس شخص کا خط ان کے موافق ہو جائے تو اچھا ہے۔ علماء تفسیر الاحکام میں اکثر کا کہنا ہے پہلے شخص جنہوں نے دن کے بارے میں وعظ و خطاب کا سلسلہ ڈالا یہی ہیں۔ ان کو ہر مثل ہراسہ کے نام سے پکارتے تھے، اس وجہ سے ان کی طرف بہت سے جھوٹے من گڑت قصوں کی نسبت کر دی گئی، جس طرح دوسرے انبیاء کو اولیاء حکماء کی طرف بھی کی گئی۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان، ہم نے ان کو اونچے رتبے پر بلند کیا۔ اس سے کیا مرد ہے؟ صحیح بخاری مسلم میں معراج کی حدیث میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کی رات آسمانوں میں ان کے پاس سے گزر ہوا، یہ چوتھے آسمان میں تھے۔ حضرت ابن عباس نے حضرت کعب سے پوچھا کہ مذکورہ آیت کا کیا مطلب ہے، تو حضرت کعب نے فرمایا، اللہ عز و جل نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں تمہیں ہر روز تمام نبی آدم کے اعمال کے برابر درجہ دیتا ہوں۔ شاید مراد اس وقت اپنے زمانے کے تمام نبی آدم ہے۔ حضرت ادریس نے چاہا پھر تو اعمال میں اور اضافہ ہونا چاہیے۔ پھر جب ان کے پاس ان کے دوست فرشتے آئے، انہوں نے ان سے کہا، اللہ نے میرے پاس ایسے وحی بھیجی ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ ملک الموت سے بات کروں، پوچھو کہ کب تک میری زندگی اور باقی ہے، تاکہ مزید میرے اعمال نامے میں اضافہ ہوتا جائے۔ اور فرشتے نے ان کو پروں میں اٹھایا اور لے کر آسمان کی طرف بلند ہو گیا۔ تو جب یہ چوتھے آسمان میں پہنچے تو ان کی ملک الموت سے ملاقات ہو گئی، جو اتر رہے تھے۔ حضرت ادریس کے دوست فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں اس طرح گفتگو کی، تو ملک الموت نے پوچھا، ادریس کہاں ہیں؟ تو فرشتے نے کہا، میری پوچھ پر۔ ملک الموت نے کہا، واہ تعجب ہے، مجھے پروردگار کی طرف سے کہہ کر بھیجا گیا کہ ادریس کی روح چوتھے آسمان میں قبض کر لو۔ تو میں نے کہا، وہ زمین میں ہے، ان کی روح چوتھے آسمان پہ کیسے قبض کرو؟ تو ملک الموت نے وہی ان کی روح قبض کر لی۔ تو یہ ہے مطلب اللہ عز و جل نے ان کا فرمان کا اور ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھا لیا۔ حضرت ادریس نے دوست فرشتے سے کہا، ملک الموت کے بارے میں سوال کر، میری عمر کتنی باقی رہ گئی؟ تو فرشتے نے ملک الموت سے سوال کیا، جبکہ حضرت ادریس بھی ساتھ تھے۔ تو ملک الموت نے کہا، جب تک اس کو دیکھ نہ لوں تو نہیں جان سکتا، تو بتا سکتا۔ پھر ملک الموت نے حضرت ادریس کو دیکھ لیا۔ فرشتے نے سے کہا، آپ مجھ سے ایک ایسے شخص کے بارے میں سوال کر رہے ہیں جس کی زندگی سوائے پلک جھپکنے کے وقت کے برابر زیادہ نہیں رہی۔ پھر فرشتے نے پار کے نیچے حضرت ادریس کو دیکھا تو ان کی وفات ہو چکی تھی اور فرشتے کو کچھ علم نہ ہوا۔ اور یہ حدیث اسرائیلیات میں سے ہے، ان کی بعض روایتوں میں نکارتا ہے۔ اس آیت کے بارے میں مجاہد بن ابن نجی کے قول کو نقل فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں پر اٹھا لیے گئے ہیں، لیکن ان کی وفات نہیں ہوئی، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن اگر یہ مراد ہے کہ اب تک وفات نہیں ہوئی تو اس کلام میں کچھ لچک ہے، کیونکہ پہلی روایت کہ یہ بات معارض ہو گئی کہ اگر یہ مراد لیا جائے کہ دنیا سے آسمان پر اٹھائے گئے لیکن وہاں روح قبض کر لی گئی ہے، تو پھر پہلی روایت جو حضرت کعب حبار سے منقول ہے، اس میں اس کی کوئی اختلافی تضاد نہیں ہوگا، واللہ اعلم۔ اس آیت کے بارے میں اوفی حضرت ابن عباس کے قول کو نقل کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت ادریس چھٹے آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے، پھر وہاں وفات ہوئی۔ حضرت ضحاک کا بھی یہی قول ہے، لیکن متفق
عالیہ حدیث یہ ہے کہ وہ چوتھے آسمان پر ہیں اور یہی زیادہ صحیح ہے۔ مجاہد ابو سے حضرات کا یہی قول ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اس آیت سے مراد ہے کہ ان کو جنت میں اٹھا لیا گیا، اور کہنے والے کہتے ہیں ان کو اپنی والد بدین محلیل کی زندگی میں اٹھا لیا گیا تھا۔ بعض حضرات کا یہ بھی خیال ہے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام پہلے نہیں تھے بلکہ نبی اسرائیل کے زمانے میں تھے۔ امام بخاری حضرت ابن مسعود حضرت ابن عباس سے روایت کرتے فرماتے ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام ہی حضرت حدیث ہیں، اور اس بارے میں وہ دلیل دیتے ہیں۔ حدیث میں سے جو ظاہری حضرت انس سے معراج کی حدیث کی میں نقل کرتے ہیں، آپ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حدیث کے پاس سے گزرے تو حضرت حدیث نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا مرحبا ہو صالح بھائی کو اور صالح نبی کو، تو یہاں انہوں نے حضور کو یوں نہیں کہا جس طرح حضرت ابراہیم و آدم کو کہا تھا، مرحبا ہو صالح نبی اور صالح بیٹے کو۔ تو اگر یہ حضور نوح علیہ السلام پہلے ہوتے تو ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ملتا اور یہ بیٹے کے لفظ سے پکارتے، لیکن یہ بات اس پر بالکل دلالت نہیں کرتی کیونکہ کبھی راوی کا حافظہ یہ عمدہ نہیں ہوتا۔ اگر روایت صحیح بھی ہو تو بھی حضرت حدیث کے قول سے یہ مراد ہو سکتا ہے کہ انہوں نے تواضع کی عاجزی کی بنا پر بھائی سے پکارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے والدیت کے مقام پر کھڑا کرنا مناسب نہ جانا، اور دوسرے دو پیغمبر آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی اور بات ہے کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام تو ہی ہیں تو تمام انسانوں کے والد ابو البشر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ رحمان کے دوست ہیں، خلیل الرحمان، اور آپ علیہ السلام کے بعد سب سے اولو العزم بڑے پیغمبر، لہٰذا ان پر کوئی قیاس کرنا صحیح نہیں۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک، شیئر، ایک پیارا سا کمنٹ اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔